بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ہندوستان میں چند بولے جانے والی مشہور کہاوتیں وجود میں کیسے آئیں؟ پاکستان ہندوستان میں چند بولی جانے والی مشہور کہاوتیں وجود میں کیسے آئیں؟ اس دنیا میں چند ایسی کہاوتیں اور محاورے موجود ہیں جو ہمیں اکثر بڑی عمر کے لوگوں سے سننے کو ملتے ہیں، جو اپنے جملے یا کہاوت سے الفاظ کی خالی جگہ کو پر تو کرتے ہیں، مگر اس میں اس کہاوت کو بٹھا کر اس بات کا مقصد واضح طور پر سمجھا دیتے ہیں۔ آج تک ہم نے جو کہاوتیں سنی، مثال کے طور پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یا چور کی داڑھی میں تنکا وغیرہ، ان کی شروعات کیسے ہوئی یا ہماری دنیا میں یہ کیسے وجود میں آئیں، آئیے جانتے ہیں اسی طرح کی چند مشہور کہاوتوں کے بارے میں۔ 9-2-11 ہو جانا۔ میں نے ابھی اس بندے کو دیکھا، یا میں نے ابھی ایک بڑا سانپ دیکھا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے 9-2-11 ہو گیا۔ یہ تو ہو گئی مثال۔ یہ وجود میں کیسے آئی؟ برصغیر پاک و ہند میں ریلوے کے آغاز کا زمانہ کسی حیرت انگیز عجوبے سے کم نہ تھا۔ لوگ شوق کے طور پر ریلوے اسٹیشن پر ان لمبی دم والی گاڑیوں کو دیکھنے آتے، اور ان لوگوں کو اندر نہ جانے دیا جاتا تو ایک سائیڈ پر ان ٹرینوں کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے۔ اس دور میں ٹرین کی آمد سے پہلے 9 بار گھنٹی بجتی تھی، جس کا مطلب تھا سفر کرنے والے مسافر تیار ہو جائیں، اور ساتھ ہی ٹرین کو دیکھنے کے شوقین افراد بھی آ ٹپکتے، اور گاڑی کے اسٹیشن چھوڑنے کے وقت گھنٹی کو دوبارہ بجایا جاتا تھا، یعنی ٹرین کے اسٹیشن پر آنے کے وقت 9 مرتبہ اور جانے کے وقت 2 مرتبہ گھنٹی بجائی جاتی۔ ان گھنٹیوں کے آنے جانے کا سلسلہ اتنا مشہور ہوا، جس کی وجہ سے یہ مثال وجود میں، یعنی گاڑی آئی، کھڑی ہوئی اور چلی گئی، رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میں نے چور کو چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، یا پولیس نے چور کو واردات کرتے ہوئے موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس جملے کا استعمال سب سے پہلے انگلش زبان میں کیا گیا۔ پرانے زمانے میں اسکاٹ لینڈ کے لوگ چھپ کر ایک دوسرے کے پالتو جانوروں کو مار ڈالتے تھے۔ جانوروں کے ان قاتلوں تک پہنچانا کافی مشکل کام تھا۔ جانوروں کا قتل عام ہونے لگا، بجائے اس عمل میں کمی کے وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا، جس سے لوگوں نے اپنے گھروں اور محلے کی پہرہ داری کرنا شروع کر دی۔ ایک دن ایک شخص کو اپنے جانوروں کی جگہ پر انسانی سایہ محسوس ہوا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اس کا ہمسایہ اس کی گائے کو چوری کرنے کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ گائے کی چوری کے دوران گائے زخمی ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا، اور وہ خون اس چور کے ہاتھ پر بھی لگ چکا تھا۔ گائے کے مالک کے شور مچانے پر لوگ اکٹھے ہوئے اور چور کو پکڑ کر کوتوال کے حوالے کر دیا۔ کوتوال نے جب چور کے ہاتھ پر لگا خون دیکھا تو اس نے کہا، یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جس کی وجہ اس جملے کو کافی شہرت ملی، اور یہ جملہ وجود میں آیا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی،
اگر بات آ جائے جھوٹ اور سچ کو ثابت کرنے کی تو سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہونے پر یا فیصلہ ہونے سے پہلے یہ جملہ حرکت میں آتا ہے، جس پر یہ آواز ہماری سماعت سے ٹکراتی ہے کہ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایک زمانے میں ایک دودھ بیچنے والے گوالے کو شہر جا کر دودھ بیچنے کا خیال آیا۔ اس نے اپنی بھینس کو پکڑا اور شہر کی اور چل دیا۔ اس کا کل اثاثہ بس اس کی وہی اکیلی بھینس ہی تھی۔ یہ گوالا انتہائی فراڈیا اور مکار شخص تھا۔ پانی ملا کر دودھ بیچتے۔ اس نے بہت سی رقم اکٹھی کر لی اور واپس گاؤں جانے کی تیاری پکڑ لی۔ اسی بہانے گھر والوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور وہ اس حاصل کردہ رقم کو بھی گڑھا کھود کر چھپا سکے گا۔ پرانے دور میں سفر طے کرنے کے لیے گاڑیاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی۔ لازم امر یہ مشکل اور طویل سفر پیدل ہی طے کرنا ہوتے تھے۔ گوالے کافی سفر پیدل چلنے کے بعد تھک چکا تھا، چنانچہ اس نے قریبی ندی کے پاس بھینس کو درخت کے ساتھ باندھا اور تھکن کی وجہ سے گہری نیند سو گیا۔ اپنی رقم والے تھیلے کو تکیہ بنایا۔ اسی جنگل میں شرارتی بندروں کا بسیرا تھا۔ بندروں نے گوالے کو سوتا پایا تو چپکے سے اس کے سر کے نیچے سے رقم والا تھیلا اٹھا لیا اور درخت کی چوٹی پر جا بیٹھا۔ گوالا جب نیند سے بیدار ہوا تو اس کی کمائی رقم چوری ہو چکی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسے معلوم پڑا اس کی رقم تو بندروں کے ہتھے لگ چکی ہے۔ بندروں کو پکڑنا تو اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ لگا منت سماجت کرنے۔ بندروں کے اندر شرارت تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ بندروں اس کی جمع شدہ پونجی ایک ایک کر کے اس کی طرف اچھلنا شروع کر دی۔ اتفاق سے ایک سکہ گوالے کے پاس تو دوسرا قریبی ندی میں۔ گوالے ندی والا سکہ تو ڈھونڈ نہیں سکتا تھا، لیکن پاس گرنے والا سکہ اٹھا لیتا۔ اتفاق سے سفر کرتا ایک قافلہ بھی وہاں آ پہنچا اور اس معاملے کو دیکھنے لگا، جو گوالے کو اس کی مکاریوں کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، جو پیسے تمہارے پاس گر رہے ہیں وہ دودھ کے ہیں، اور جو ندی میں گر رہے ہیں وہ تمہارے پانی ملانے کے ہیں۔ اس لیے دودھ والے پیسے الگ اور پانی والے الگ، جس کی وجہ سے یہ کہاوت مشہور ہوئی۔ الٹی گنگا بہنا۔ جب بھی کسی موٹی عقل کے انسان سے کوئی الٹا کام ہو جائے تو لوگ اس کو الٹی گنگا کا طعنہ مار مار کر جینا محال کر دیتے ہیں۔ اس کہاوت کے وجود میں آنے کی وجہ ایک شخص کی شادی ایک موٹی عقل کی عورت سے ہوئی۔ شوہر کام کاج کے بعد شام کو جب بھی گھر آتا تو اس کی بیوی کوئی نہ کوئی الٹا کام کر رکھتی تھی، جو آخرکار اسی کو آ کر سلجھانا ہوتا تھا۔ آخرکار وہ شخص روز روز کی ان حرکتوں سے تنگ آ گیا اور میاں بیوی میں آئے روز لڑائی کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ جب میاں بیوی کی اس جنگ نے زور پکڑا تو بیوی نے ماں باپ کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ شوہر قدرے نرم دل ہونے کی وجہ سے بیوی کو سمجھانے اور معاملے کو رفع دفع کرنے کی
کوشش کرنے لگا، مگر اس کا سامنا تھا موٹی عقل کی بیوی سے۔ اب بیوی آگے آگے اور شوہر ماننے کے لیے پیچھے پیچھے منتیں سماجتیں کرنے لگ گیا۔ آخر کار یہ لوگ دریائے گنگا کنارے جا پہنچے۔ وہاں پر موجود لوگ بھی ان کا یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ آخر شوہر کی منت سماجت اور منع کرنے کے باوجود بیوی نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ شوہر سمجھ گیا میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کا وہ الٹا کرتی ہے۔ شوہر نے بیوی کو بجائے کنارے کے اس کو گہرے پانی کی طرف تیرنے کا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا اپنی گھر والی کو الٹا مشورہ کیوں دے رہا ہے؟ جس پر شوہر نے ہنس کر جواب دیا، میری بیوی کی گنگا الٹی بہتی ہے۔ آخر کار اس کی بیوی واپس کنارے پہنچ گئی۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ جب بھی ہم کوئی کام یا نیا تجربہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو اس جگہ پر ہم لوگ اکثر اس جملے کا استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، ایک کسان تو دوسرا کمار تھا۔ محنت کر کے رزق کمانا دونوں کو اچھا لگتا تھا۔ کسان فصل کاٹنے کے بعد فالتو کا اناج شہر جا کر فروخت کر دیتا۔ کمار اپنے گھر پر برتن تیار کرتا اور اپنی دکان پر فروخت کر کے روزی روٹی کا بندوبست کرتا۔ یوں ان کی زندگی اور دوستی اچھی خاصی گزر رہی تھی۔ ایک دن کسان دوست کمار کی دکان پر آیا۔ گپ شپ کرنے کے بعد کسان کمار سے کہنے لگا، تم گاؤں میں بیٹھ کر کتنے برتن بیچ لیتے ہوگے؟ تم ایسا کرو، میرے ساتھ شہر چلا کرو، میں وہاں اپنی فصل بیچوں گا اور تم اپنے برتن بیچنا، جس سے تم بھی اچھی خاصی رقم کما پاؤ گے۔ کمار کو بھی بات پسند آئی اور اس نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ کسان کے پاس کچھ سبزیاں تھیں تو کمار نے ایک سائیڈ پر اپنے برتن اونٹ پہ لوڈ کیے۔ دونوں دوستوں نے بازار کی راہ لی۔ کمار اپنا سامان بازار میں پہلی دفعہ لے کر جا رہا تھا، جبکہ کسان کا عام معمول تھا، مگر کسان کو ایک سوچ نے لگاتار پریشان کر رکھا تھا کہ اونٹ جب بھی بیٹھتا ہے پہلے وہ اپنا وزن ایک سائیڈ پر ڈالتا ہے۔ اگر وہ سبزیوں والی سائیڈ پر بیٹھا تو ساری سبزیاں خراب ہو جائیں گی۔ اگر اس نے برتن والی سائیڈ کا انتخاب کیا تو میرے دوست کے مٹی کے برتن ٹوٹ جائیں گے۔ کمار بار بار یہی پوچھ جا رہا تھا، بتا مجھے نفع کتنا ہوگا؟ کسان بار بار یہی جواب دیتا، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ کمار کو اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار یہ دوست منڈی پہنچ گئے۔ کسان اونٹ کو اپنی سائیڈ یعنی سبزیوں والی سائیڈ بٹھانے کی کوشش کرتا رہا تاکہ اس کے دوست کا سامان یعنی برتن ٹوٹنے سے بچ جائیں، مگر اس کی کئی کوششوں کے بعد بھی اونٹ کسان کی سائیڈ پر جا بیٹھا۔ اپنے برتنوں کو ٹوٹتا دیکھ کر کمار کے پسینے چھوٹ گئے اور اس وقت وہ کسان کے دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ یوں یہ کہاوت دنیا میں مشہور ہوئی۔
بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ جب بھی کوئی سازش بے نقاب ہو جائے تو یہ جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ دوستو، انگلستان میں پرانے وقت میں سمندری فوج کے مجرموں کو سزا دینے کے لیے ایک خاص قسم کا کوڑا تیار کیا گیا۔ کوڑے کے لیے چمڑے کے سرے پر باریک مگر سخت رسی کا استعمال کیا جاتا، مگر اس کوڑے کو سرے پر 9 رسیاں لگا کر تیار کیا گیا۔ مجرم کو کوڑا ایک ہی مارا جاتا اور وہ درد 9 جگہ پر محسوس کرتا۔ اس کوڑے کو انگریزی میں 9 اوکیٹ کہا جاتا۔ یہ کوڑا بڑا جرم کرنے والوں کے خلاف استعمال کیا جاتا۔ یہ فوج جب بھی کوئی مجرم پکڑتے تو بڑی شدت سے فوجی اس کوڑے کا انتظار کرتے کہ کب تھیلے سے باہر آئے گا، پر اس کہاوت کا مزہ نہیں آیا۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ دوستو، پرانے وقتوں میں اکبر بادشاہ نے غریبوں کے لیے کچھ رضائیوں کا بندوبست کیا۔ ان رضائیوں کو بانٹنے سے پہلے خلیفے کو حکم دیا کہ ان کی تقسیم سے پہلے میں ان کو خود دیکھوں گا، اس کے بعد ان کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ چنانچہ جب لحاف تیار ہوا تو بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ جب بادشاہ سلامت اس لحاف کو اپنے اوپر کر کے سوئے تو بادشاہ منہ پر چادر کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پر کرتے تو منہ ننگا ہو جاتا۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ جس پر وزیر کے منہ سے نکل گیا، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ اسی وجہ سے اس کہاوت کو پذیرائی ملی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔